کی ترقی اور امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ چین اور امریکہ کو شراکت دار ہونا چاہیے، حریف نہیں۔ بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ کا امریکی صدر کو دیے گئے ظہرانے کی تقریب سے خطاب، کہا امریکہ اور چین مل کر ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ چینی صدر سے انتہائی مفید بات چیت ہوئی، مثبت نتائج نکلیں گے۔ ایک دوسرے کا احترام ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات دنیا پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ چینی صدر کے امریکی صدر ٹرمپ کو دیے گئے ظہرانے میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، ایلان مسک سمیت دیگر کاروباری افراد نے شرکت کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات سے متعلق وائٹ ہاؤس نے باضابطہ بیان جاری کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات مثبت رہی۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ چینی صدر نے امریکی تیل کی مزید خریداری میں دلچسپی ظاہر کی۔ چین میں امریکی کمپنیوں کے لیے مارکیٹ تک رسائی بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ متعدد بڑی امریکی کمپنیوں کے سربراہان بھی ملاقات کے ایک حصے میں شریک تھے۔ چینی صدر شی جن پنگ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا ایران کے معاملے پر مدد کی پیشکش بھی کی ہے۔ چین ایران کو فوجی ساز و سامان نہیں دے گا۔ چین نے 200 بوئنگ جیٹس آرڈر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ چینی صدر آبِ ہرمز کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے چینی ہم منصب کے ساتھ ایران کا مسئلہ اٹھایا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا NBC کو انٹرویو، کہا چین آبِ ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف ہے۔ چین آبِ ہرمز پر ٹیرف سسٹم کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ کہا کہ تائیوان کے حوالے سے ابھی بھی ہماری پرانی پالیسی ہے۔ پاکستان ایٹمی اثاثہ جارحیت کے بجائے ملک کے دفاع کے لیے ہے۔ ایٹمی طاقت کے بعد پاکستان کو اب معاشی طاقت بننا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا 10 مئی کو افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ پاکستان کی شاندار فتح پوری قوم کی یکجہتی کی مرہون منت ہے۔ خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، اب عارضی طور پر سیز فائر ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں سابق حکومتوں، سیاستدانوں، انجینئرز نے اہم کردار ادا کیا۔ دنیا پاکستان کو ذمہ دار ایٹمی ملک کے طور پر جانتی ہے۔ ہم نے چیلنجز کا ہر صورت مقابلہ کرنا ہے۔ اٹک میں دلیر شہری لیاقت نے دہشت گردانہ حملہ ناکام بنایا۔ کوکین کوئین انمول عرف پنکی کے دوران تفتیش اہم انکشافات، پنکی کے نیٹ ورک سے جڑے کارندے بنا سم کے موبائل فون استعمال کرتے تھے۔ خریدار سے رابطہ صرف سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے ہی ہوتا تھا۔ خریدار اور منشیات پہنچانے والے رائڈر ایک دوسرے سے لاعلم رہتے تھے۔ خریدار کی جانب سے رقم کی اکاؤنٹ میں منتقلی کی تصدیق کے بعد ہی اسے منشیات بھیجی جاتی تھی۔ پولیس کے ہاتھ لگنے والے کارندے سے فوری مکمل بائیکاٹ کر دیا جاتا، دوبارہ نیٹ ورک میں شامل نہیں کیا جاتا۔ کوکین کوئن گرفتار ہوتے ہی بیمار ہو گئے۔ انمول اور پنکی کا 4 بیماریوں کی شکایت پر میڈیکل کروا لیا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق ملزمہ کو گردے میں تکلیف پر اسپتال لایا گیا۔ ملزمہ کے مطابق اسے معدے اور آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے۔ طبی معائنے کے دوران ملزمہ نے بتایا کہ اسے دمہ کی شکایت ہے اور جسم میں جلن بھی رہتی ہے۔ ملزمہ کی سول اسپتال ریفر کر دیا گیا ہے۔ پنکی خود بھی نشہ کرتی ہے یا نہیں، پولیس نے خون کے نمونے لینے سے منع کر دیا ہے۔ انمول پنکی کی پیشی پر غفلت برتنے والے دونوں اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ زہر بیچنے والی کرمنل خاتون کی گرفتاری پر اداروں کو سراہنا چاہیے۔ سینئر وزیر سینشر جلینا میمن کی پریس کانفرنس، کہا انمول پنکی معاشرے میں زہر بیچ رہی تھی، منشیات سے پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ انمول پنکی بہت عرصے سے پولیس کو مطلوب تھی۔ کوشش ہے کہ آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں۔ چارہ بھٹو اسی ماہ عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ میرے علم میں 28ویں ترمیم سے متعلق کوئی بات نہیں۔ سوشل میڈیا پر صدر زرداری کی صحت پر گمراہ کن خبریں چلائی گئیں۔ انمول عرف پنکی کا لاہور سے پکڑے جانے کا معاملہ، ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے خفیہ ادارے سے رپورٹ طلب کر لی۔ پنکی کے نیٹ ورک سے لے کر درج مقدمے تک تمام تر تفصیلات طلب۔ CCD نے بھی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی۔
لاہور میں درج مقدمے میں تفتیش کی تیاری، مقدمے میں پنکی کی طلبی کرا کر لاہور لایا جایا گیا۔ ملزمہ کا بھائی ریاض گرفتار، لیکن ملزمہ کو اشتہاری نہیں کیا گیا۔ ملزمہ کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر رانا اکرام بھی طلب۔ ملزمہ کو حراست میں لینے کے بعد مبینہ طور پر چھوڑنے کے عوض 7 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اہم شخصیات کو طلب کر لیا۔ رقم ایک ڈی ایس پی کے ذریعے مبینہ طور پر اعلیٰ پولیس افسر تک پہنچائی گئی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت جاری۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے، اس اقدامات چاہتے ہیں ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ مواقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے۔ چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ چین کے مفاد میں ہے کہ وہ بحران کے حل میں کردار ادا کرے۔ چین کے اپنے بحری جہاز آبِ ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ چین موجودہ بحران سے متاثر ہو رہا ہے۔ ایران کے میزائل ڈرونز کی صنعتی صلاحیت کو 90% تک نقصان پہنچایا ہے۔ سینٹ کام کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے سینٹ آرم سروسز کمیٹی میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایران کا خطرہ کافی حد تک کم ہو چکا، وہ اب امریکہ کو اس انداز میں دھمکیاں نہیں دے سکتا جیسے پہلے دیتا تھا۔ ایران کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا گیا ہے، وہ جنگ سے پہلے والی اپنی بحریہ کی صلاحیت ایک نسل تک دوبارہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے۔ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل موافی ہے۔ نیتن یاہو نے جو انکشاف کیا وہ سیکیورٹی ادارے پہلے بتا چکے تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ امریکی ہتھیاروں کو آبِ ہرمز سے گزرنے نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ سیز فائر برقرار، افواج کی تیاری مکمل۔ آبِ ہرمز ایرانی افواج کے ساتھ اسٹریٹجک کنٹرول میں ہے۔ آبِ ہرمز کا ایک حصہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کنٹرول میں ہے، ایک حصے پر ایرانی فوج کی بحریہ کا کنٹرول ہے۔ آبِ ہرمز پر مؤثر کنٹرول، نگرانی اور خود مختاری کا تحفظ ملکی آئل کے منافع کو دگنا کر دے گا۔ امریکی گزرگاہ امریکی فوج کے لیے قبرستان بنائی جا سکتی ہے۔ یو اے ای نے نیتن یاہو کے دورہ امارات سے متعلق دعوے مسترد کر دیے۔ اماراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اعلانیہ ہیں۔ یہ تعلقات کسی خفیہ یا پوشیدہ انتظامات پر مبنی نہیں۔ کسی بھی غیر اعلانیہ دورے یا خفیہ انتظامات سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ میڈیا غیر مصدقہ معلومات نشر کرنے سے گریز کرے۔ سیاسی تاثر پیدا کرنے کے لیے بے بنیاد خبروں کا سہارا نہ لے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ نیتن یاہو نے ایران جنگ کے دوران یو اے ای کا خفیہ دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات بھی کی۔